جی السلام علیکم ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں آج چودھری عزیز الرحمان صاحب، سینئر صحافی۔ آئیں چلتے ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں اور جو جنرل الیکشن ہونے جا رہے ہیں پاکستان کے اندر 8 فروری کو، اور اس لحاظ سے بھی ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ جی چودھری صاحب، آپ کا تو سب سے پہلے بہت مشکور ہوں کہ آپ نے قیمتی وقت نکالا ہمارے لیے، جو ہمیں ٹائم دیا۔ تو آئیں بات کریں جی، خوشاب کی کیا سیاسی سرگرمیاں جا رہی ہیں اور کیا سیاسی حالات ہیں؟ جی بہت شکریہ رویل صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے برائن ٹی وی کے پروگرام میں دعوت دی ہے، اور دوسرا آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے، اور پہلے پروگرام میں آپ نے مجھے مدعو کیا ہے برائن ٹی وی کے لیے، اس کے لیے بھی آپ مبارکباد کرنا چاہتے ہیں۔ جی جی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جی جہاں تک بات ہے ضلع خوشاب کی سیاسی صورتحال کی، تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن جو ہے 8 فروری کو سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق اناؤنس ہو چکے ہیں۔ سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق الیکشن کمیشن جو ہے وہ پاکستان میں عام انتخابات کی تیاری میں مصروف عمل ہے۔ اس میں جو ملکی صورتحال ہے وہ پی ٹی آئی کے حوالے سے، جو آپ کو پتہ ہے کہ ایک سلسلہ چل رہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات کی وجہ سے پی ٹی آئی جو ہے وہ زیر عتاب ہے۔ تو جو نامینیشن پیپر داخل کرائے گئے ہیں پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کی طرف سے، ان کے آپ کو پتہ ہے کہ آر او میں بہت زیادہ تعداد میں جو ہے وہ کاغذات نامزدگی کی مسترد کر دیے تھے۔ تو ابھی ان کی جو ہے وہ اپیلیں چل رہی ہیں، اس کے فیصلے آ بھی رہے ہیں، کوئی ایکسیپٹ ہو رہے ہیں۔ بہرحال ہم جو ہے فوکس کرتے ہیں اپنے ضلع پہ۔ جی جی ضلع خوشحال میں اس وقت یہ صورتحال ہے کہ پچھلے الیکشن 2018 کے الیکشن میں ہمارے ضلع کے 2 قومی اسمبلی کے حلقے تھے، اور 3 جو ہے وہ صوبائی اسمبلی کے حلقے تھے۔ اب جو نئی مردم شماری ہوئی ہے، اس میں چونکہ آبادی بڑھ گئی ہے، تو نئی مردم شماری کے تحت جو ہے ہمارے ضلع خطاب سے بھی جو ہے وہ حلقوں کی تعداد صوبائی اسمبلی سے ایک حلقہ بڑھ گیا ہے۔ تو قومی اسمبلی کے 2 حلقے ہیں، این اے 87، جی جی جس میں یہ وادی سون کا علاقہ اور یہ خوشاب زورآباد اڈالی یہ شامل ہیں، اور دوسرے جو ہے کہتے ہیں این اے 88، اس میں تحصیل قید آباد اور تحصیل نور پور کے جو ہے وہ شامل ہیں۔ اسی طرح صوبائی اسمبلی کے ہمارے 4 حلقے ہیں، پی پی 81، پی پی 82، پی پی 83، پی پی 84، اور جو پی پی 81 کا علاقہ ہے اس میں تقریباً تحصیل نشہرہ وادی سون جو ہے وہ اس میں آتی ہے، شامل ہے۔ پی پی 82 میں تحصیل خوشاب ہے، پی پی 83 میں تحصیل نور پور ہے، اور اسی طرح پی پی 84 جو ہے اس میں تحصیل قید آباد، یعنی کہ ہمارے ضلع کی 4 ہی تحصیلیں ہیں اور 4 ہی صوبائی اسمبلی کے حلقے۔ اس وقت جو صورتحال ہے، یہاں پہ بھی پی ٹی آئی کے جو امیدواران تھے، ان میں سے جو 2018 کے الیکشن میں یہاں این اے 87 جو اب 87 ہے، اس میں ملک عمر اسلم صاحب پی ٹی آئی کے ایم ایل اے منتخب ہوئے تھے، صحیح۔ اور جو دوسرا حلقہ ہے ہمارا قومی اسمبلی کا جو اب این اے 88 ہے، اس میں ملک احسان اللہ ٹوانا صاحب ایم ایل اے منتخب ہوئے تھے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ملک احسان اللہ ٹوانا صاحب جو ہیں وہ تحریک انصاف کو چھوڑ کر تحریک استحکام پاکستان جو ہے استحکام پاکستان پارٹی آئی پی پی میں جوائن کر چکے ہیں، جی جی جبکہ ملک عمر اسلم صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے کاغذات جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہی پلیٹفارم سے جمع کروائے۔ تو صوبائی اسمبلی کے ہمارے 3 حلقے تھے، اس میں جو ہمارا حلقہ تھا یہ خوشاب اور وادی سون، یہاں سے ایم پی اے تھے ہمارے ملک غلام رسول سنگر صاحب، سنگا پہلے صاحب۔ آزاد منتخب ہوئے تھے جی جی 2018 کے الیکشن میں، بعد میں وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ گئے تھے، اور ضمنی الیکشن میں یہاں سے پی ٹی آئی کے ملک حسن اسلم عوام صاحب جو ہیں وہ جو عمر اسلم صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں، وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے منتخب ہوئے تھے۔ جو دوسرا حلقہ تھا نور پور تھل والا پی پی کا، اس میں جو ہے وہ ملک وارث کلو صاحب پہلے الیکٹ ہوئی تھے 2018 کے الیکشن میں، بعد میں ان کی وفات ہو گئی، تو ان کے بعد ان کے بیٹے معظم شیر کلو جو ہے وہ منتخب ہوئے نون لیگ کے ٹکٹ جی سے۔ اسی طرح جو تیسرا حلقہ ہے قید آباد کے علاقے کا ہمارا، وہ بھائی حلقہ تھا، اس میں ملک فتح خالق بندیال صاحب جو تھے وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے منتخب ہوئے تھے۔ اب اس حلقہ سے جو ہے اب یہ 4 حلقے جو اب 4 بن گیا، ان کا ہم جو ہے وہ تھوڑا سا جائزہ لے لیتے ہیں۔ جی۔ سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کہ جو ہمارے آج کل نیا نوجوان ایک الیکشن میں کھڑا ہوا جورآباد سے حمزہ صاحب، ان کے بارے میں بتائیں گے آپ؟ اور ایک علی خان صاحب ہیں، اور ان دو کے بارے میں بتائیں گے، کیونکہ خوشاب کی عوام کا جو ہم نے سروے کیا نا ہماری پرائم ٹی وی کی ٹیم نے، وہ نیا چہرہ دیکھنا چاہ رہی ہے۔ وہ چاہ رہی ہے کہ جو پہلے ہم جن کو ہم برداشت کر چکے ہیں نا، ہم ان کو دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ملک آصف بہا صاحب ہیں،
یہ کافی عرصے سے اقتدار کے اندر ہیں، اور جو خوشاب کی عوام نے ان کے بارے میں رائے دی ہے کہ انہوں نے کوئی پروگریس نہیں دکھائی خوشاب کے اندر، کوئی ورک نہیں کیا، تو اس لیے وہ چاہ رہی ہے کہ جو نئی قیادت ہے نا، ہمارا ایک نیا پولیٹیشین بھائی ہماری خدمت کرے، آگے ہم اس کو موقع دیں گے. جیسے حمزہ خان صاحب کے بڑے چرچے ہو رہے ہیں خوشاب والی سائڈ پہ، اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ آپ نے مجھے سوال کیا ہلکا پی پی بیاسی کا. جو ہلکا پی پی بیاسی ہے اس میں خوشاب شہر ہے، ہوں زور آباد ہے، ہریالی ہے، مٹھا ٹوانا، یہ بڑے چار جو ہے نا میونسپل کمیٹی میں شامل ہیں. باقی کچھ سکوک اور گرد نواز کچھ علاقے جو ہے شامل ہے، یعنی کہ بنیادی طور پہ یہ شہری علاقوں کو مشتمل میں پڑتا ہے. یہاں سے اس وقت جو ہے خوشاب شہر کے سابق صوبائی وزیر ہیں، 3 دفعہ MP منتخب ہو چکے ہیں، مسلم لیگ نون کے ملک محمد آصف بہار صاحب، وہ اس وقت بھی نون لیگ کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑ رہے ہیں. ان کے مقابلے میں اگر بات کی جائے پی ٹی آئی کی، تو پی ٹی آئی کے ملک حسن اسلم صاحب نے بھی کاغذات جمع کروائے ہیں، جبکہ ساجدہ حید صاحبہ جو پچھلے دور حکومت میں نون پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں پہ MP منتخب ہوئی تھی، ساجدہ حید صاحبہ وہ بھی ہیں امیدوار ہیں. اسی طرح جو پی ٹی آئی کے ضلعی صدر تھے ملک مسعود انور کھنڈان صاحب، یہ بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے امیدوار ہیں. لیکن ابھی تک جو ہے یہ منظر عام پہ یہ لوگ نہیں ہیں، ان کے معاملات چل رہے ہیں، عدالتوں میں جیسی کچھ صورت حال واضح ہوگی تو ان کا پتہ چلے. اب بات کرتے ہیں کہ موجودہ جو صورت حال ہے، اس میں یہ ہے کہ 2018 کے الیکشن میں اس حلقہ سے شہری اتحاد کس طرح کا خوشاب تھا، اس نے ایک امیدوار دیا تھا ملک اللہ وسیم اللہ صاحب، جو منتخب ہوئے تھے اور بعد میں وہ پی ٹی آئی انہوں نے جوائن کی تھی. اب شہری اتحاد نے اس حلقہ سے اپنا امیدوار دیا ہے سردار علی الطاف رضا خان کو، جو خوشاب کے ہمارے سردار جعفر خان صاحب کے خوشاب کے سردار ہیں اور بہت بڑا نام ہے جی ہر جی حوالے سے، ان کے وہ فرزند ہیں. شہری اتحاد نے ان کو میدان میں اتارا ہے. اسی طرح آزاد جو ہیں وہ جماعت اسلامی نے بھی اپنے کینڈیڈیٹ دیا ہے، ڈاکٹر ضیاء اللہ ملک صاحب جو سابقہ MP جماعت اسلامی کے رہے ہیں، کیپٹن ڈاکٹر محمد رفیق محمود صاحب رہتے ہیں، وہ بھی الیکشن ہے. JUI نے بھی اپنا کینڈیڈیٹ دیا ہے، ساجد مسعود صاحب کے ساتھ تین معروف کاروباری شخصیت ہیں، وہ بھی حصہ لے رہے ہیں. اور جو ہے اپنا حمزہ شہزاد امان، یہ بھی ایک نئے نوجوان ہیں، انہوں نے بھی اپنا میدان میں اترے ہیں. لیکن اس وقت جو ابھی تک کیونکہ پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ واضح نہیں ہے، تو اس وقت جو اس حلقہ میں مقابلہ دیکھنے میں آ رہا ہے وہ نون لیگ کے امیدوار ملک آصف بہار صاحب اور جو شہری اتحاد کے امیدوار ہیں سردار علی الطاف رضا خان جو ہیں وہ ان کے درمیان مقابلہ جو ہے خطاب بنتی جا رہی ہے. لیکن اگر پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ آتا ہے تو یہ اس وقت ہم کہہ سکیں گے کہ پی ٹی آئی، کیونکہ ووٹ بینک آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کا ورکر ووٹ بینک جو ہے وہ ہے شہری علاقوں میں دیہاتی علاقوں میں. وہ کینڈیڈیٹ سامنے آنے کے بعد اس سچویشن واضح ہوگی کہ کیا علی الطاف اور آصف بہار کا ہی مقابلہ رہتا ہے یا پی ٹی آئی ورسز نون لیگ ہو جاتی ہے. جیسے کہ ابھی آپ نے بات کری علی الطاف صاحب کی اور ملک آصف بہار صاحب کی، سوشل میڈیا کے حوالے سے تو دیکھا جائے تو ملک آصف بہار صاحب کی کمپین ٹھیک جا رہی ہے، اور علی صاحب کی کمپین میں اتنا نہیں نظر آ رہا. تو جو کینڈیڈیٹ جن سے ہم ملے ہیں وہاں کے ہیں، تو وہ اسٹوڈنٹس تو زیادہ تر یہی فوکس کر رہے ہیں کہ ہم نیا چہرہ دیکھنا چاہ رہے ہیں. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے، جو جس کو قاسم کے ابا نے بڑا موٹیویٹ بھی کیا ہے، تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ تو آپ نے پہلی بات کی ہے نا کہ آصف بہار صاحب سوشل میڈیا کے لیے، آصف بہار صاحب ایک پرانے سیاستدان ہیں، 24 سال سے وہ سیاست میں ہیں، 3 دفعہ MBA رہے ہیں، منسٹر رہے ہیں. ان کا ایک پورا گروپ ہے، مضبوط مقصد ہے ان کا، اپنا جو ہے وہ گروپ ہے اس حلقہ میں. تو ان کا سوشل میڈیا پہ ان ہونا یا ان کی جو کمپین ہے اس میں جان نظر آنا، یہ ایک مختلف سمجھ آنے والی بات. ان کے مد مقابل جو علی الطاف کی آپ نے بات کی ہے وہ ایک نیا چہرہ ہے. وہ ایک پرانا سیاسی خاندان ہے شہر کا، لیکن الیکشن میں بطور MBA ان کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اپیرنس جو ہے فرسٹ ہے. ابھی وہ حلقے کے لوگ بھی ان کو اتنا زیادہ نہیں جانتے، نام ہے سارا جعفر خان ان کے والد کا، لیکن بطور MBA ان کی سیاست میں جو ہے وہ علی الطاف کا ایک نیا نام ہے. تو ظاہر ہے وہ بھی ورک کر رہے ہیں ان کے ساتھ. یہ چودھری خاندان ہے، چودھری عبد المنان صاحب، چودھری عبد المنان صاحب ہیں، شہری اتحاد سنگا گروپ ہے، اس طرح کے ان کے جو اپنا گروپ ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہے، لیکن ان کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا اپنی وہ ٹیمپو بنانے میں. اور اس کے علاوہ ہم بات کر لیتے ہیں علی ساول صاحب کی. علی ساول صاحب کی کیا پروگریس جا رہی ہے آپ کے شہر میں؟ یہ علی ساول جو ہیں وہ پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں. یہ پچھلے الیکشن میں آزاد حکومت نے حصہ لیا تھا اور اچھے خاصے وہ لیے تھے. یہ ملک نعیم خان عوان جو ہیں ہمارے صاحب کا وزیر تھے، محبوب تھے، رہنما تھے، ان کے بھتیجے ہیں جنرل نعیم خان کے بیٹے ہیں اور پڑھے لکھے نوجوان ہیں. لیکن ابھی انہوں نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی ہے اور وہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ جو ہے وہ حصہ لے رہے ہیں.
تو بنیادی طور پہ اگر خوشحال کی ہسٹری دیکھی جائے تو ضلع خوشحال میں پیپلز پارٹی کا کبھی بھی ووٹ بینک نہیں رہا ہے، نہیں رہا۔ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اتنا مضبوط اسٹرکچر نہیں رکھتی۔ بہرحال یہ اب علی صاحب کو پتہ ہے کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کیوں جوائن کی ہے، یہ تو خود ہی بتا جی، سکتے یہی میں آپ سے کوشچن کرنے لگا تھا، پیپلز پارٹی کے بارے میں بتائیں کہ کچھ آپ کے اندر سپورٹ کتنی ہے، عوام سپورٹ کر رہی ہے پیپلز پارٹی کو یا نہیں، اس کے کینڈیڈیٹس کے بارے میں بتائیں کچھ آپ۔ ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پیپلز پارٹی ماضی میں اگر دیکھا جائے تو ضلع خوشحال میں کبھی کچھ مضبوط رکھی ہے، نہیں رکھی ہے، اس کا کوئی جو ہے نا وہ ورکر ہیں اس کے پیپلز پارٹی کا پورے ملک کے لوگ تو، لیکن پیپلز پارٹی کا جو تنظیمی اسٹرکچر ہے وہ گزشتہ سالوں میں دیکھا جائے تو یعنی کہ وہ ختم ہوا ہے، اس کو مضبوط نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے جو پیپلز پارٹی کا ورکر تھا جو دیالہ تھا وہ مقصد ہے کہ کہیں گم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اور ابھی تک اس پہ جو ہے نا وہ فوکس نہیں کیا جا رہا کہ ورکر جو ہے دیالہ جو اٹھایا جائے۔ ولی ساول صاحب ہیں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے، اسی طرح ان کے جو ہے پی پی 81 میں ہیں اظہر علی امان جو ملک بشیر خان کے جو ہیں وہ کزن ہیں، وہ بھی پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، لیکن ان کا اپنا خاندانی ووٹ بینک تو ہوگا جو وہ مقصد ہے کہ کاغذ حاصل کریں گے، لیکن پیپلز پارٹی کا پی پی 81 میں تو ووٹ بینک نہیں ہے۔ جی، جیسے کہ ہم نے علی ساول صاحب کی بات کی، ذرا اب ہم سمیرہ ملک صاحبہ کی بات کر لیتے ہیں، ان کے صاحبزادے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، اس وقت جو NA 87 اس میں بڑی دلچسپ صورت ہے، اس میں ابھی ایک تو مقابلہ بعد میں ہوگا نا پی ٹی آئی کا نون لیگ، ابھی نون لیگ ورسز نون لیگ چل رہی ہے، نون لیگ ورسز ٹکٹ کے اصول کے لیے بیسیکلی تو یہ ہلکا تو ابھی چونکہ ان کا علاقہ پتھراڑ اور یہ خوشاب شہر میں ان کا کاروبار ہے، ہے سارا نظام ہے، انہوں نے حل کو چھوڑ کے اس حلقہ میں جو ہے حصہ لینے کا فیصلہ کیا، تو اس سے اب صورتحال یہ بن گئی کہ میرا ملک بھی نون لیگ میں ہے اور ملک شاکر بشیر ذات بھی نون لیگ، اور دونوں جو ہیں وہ ابھی ٹکٹ کے خواہش مند ہیں، ابھی ان کی قیادت جو ہے نواز شریف صاحب جو ہے وہ ان کے پاس یہ معاملہ ہے، لیکن کیا فیصلہ کرتے ہیں کس کو دیتے ہیں، دونوں ہیوی ویٹ کینڈیڈیٹ ہیں، دونوں اچھا خاصا ووٹ بینک رکھتے ہیں، دونوں ماضی کے MLA ہیں، میرا ملک صاحبہ جو ہے وہ منسٹر بھی رہ چکی ہیں اور بہت بڑا ان کو مضبوط گروپ ہے، تو دیکھیں اب وہ نون لیگ کیا فیصلہ کرتی ہے، نون لیگ کے فیصلے کے بعد جس کو بھی ٹکٹ ملتا ہے دوسرے جو ہے وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ جی ناظرین، میرے ساتھ موجود تھے سینئر صحافی چودھری عزیز الرحمان صاحب، انہوں نے سیاسی صورتحال پہ نظر ڈالی اور آپ کو بھی آگاہ کیا، تو مجھے فی الوقت اجازت دیجیے، حاضر ہوں گا ایک نئی شخصیت کے ساتھ، دیکھتے رہیں پرائم ٹی وی کو، لائک سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، کوئی بھی آپ اپنی ہماری رائے سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ آج کا پروگرام آپ کو ہمارا کیسا لگا؟ اجازت